محمد صاحب کیا خیال ہے کہ اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے اور اس کا نتیجہ نہیں نکل سکا، اور وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے بھی 31 جنوری کی ڈیٹ دی تھی. سر آپ لوگوں کو کیا اتنی جلدی تھی کہ آپ نے ایک ہفتے پہلے ہی بھی مذاکرات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا؟ 2-4 دن آپ لوگ رک نہیں سکتے تھے؟ کیوں جلد بازی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پہ بڑے الزام لگ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو یہ، حالانکہ فیصلے کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات کنٹینیو کریں. پھر ہم نے جو ان کے ساتھ، اچھا یہ یاد رکھ لیں کہ ہم جب کہتے ہیں نا ان کے پاس پاور نہیں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے 2 ہفتے سے کوشش کرتے رہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ان کی ملاقات جس دن ملاقات کروائی وہ بھی سنڈے کو کروائی، اور اگلے 2 دن میں ہم نے ان کو ان رائٹنگ بھی دے دیا. اچھا اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے جو نامینیٹڈ چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے ایک سی بی ایم کیا. انہوں نے ریکویسٹ ہم نے کی تھی تو انہوں نے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز کیے. سینٹ کے رولز ہیں، اس کا رول 84 ہے، اس کا سب کلاس 2 ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جب کوئی پروڈکشن آرڈر ہو جائے تو جب فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ شیل پروڈیوس، مینس اگر بات سمجھ آتی ہے نا، بات سمجھ نہیں آتی نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ضروری ہے. ایک منٹ ہے نا، ساری دنیا کہتی ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ چیز تو اس میں ضروری ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے پروڈکشن آرڈرز نہیں کیے، ٹھیک ہے. اچھا اس بیسس پہ اب یہاں پہ میرے لحاظ سے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا شرم کرنی چاہیے کہ ان کا نامینیٹڈ چیئر پرسن جو ان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، اس نے سینٹ سے اس وقت ایک قسم کا احتجاجاً واک آؤٹ کیا ہوا ہے. جی ہی از ناٹ چیئرنگ اینی سیشن. اس کی وجہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ جب تک میرا پروڈکشن آرڈرز جو میں نے دیے تھے وہ نہیں ہوں گے اس وقت تک میں سینٹ میں نہیں آؤں گا. یہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو بھی کہا اور میرے خیال میں نے کہیں پڑھا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. اب سیاست میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کب T20 کی طرح تیز کھیلنا ہے اور کب ٹیسٹ میچ کی طرح سلو کھیلنا ہے. اب ہم نے نہ کیوں کیا ہے؟ جب کمیٹی کے جو مین پرسن ہیں عرفان صدیقی صاحب along with رانا صاحب اور یہ سارے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو ہماری مین چیز ہے جوڈیشل کمیشن نہیں ہو سکتا. جب وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وائی شوڈ وی ویسٹ ٹائم؟ ان کے کہنے پہ یقین کر لیا. مجھے ایمانداری سے بتائیں ایک سیکنڈ، جب آپ نے یہ مذاکرات شروع کیے محمد صاحب، اس وقت آپ کو یقین تھا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں یا ان کے پاس بنانے کا اختیار ہے تھا اس وقت میں؟ سن لیں، ہم تو شروع سے یہی کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. وہ کہتے ہیں غیر مشروط مذاکرات کی شروع سے بات کر رہے تھے، آپ نے ان کو سچا کر دیا ہے. نہیں دیکھیں نا، ہم نے تو غیر مشروط نہیں. دیکھیں بات سنیں، آپ نے، ہم نے پن ڈاؤن کر کے، ہمارے تو 4-5 مطالبات تھے اس سے پہلے کہ بھئی آپ لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، وہ کرو. ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے کس چیز کے لیے؟ سر آپ کو لگ رہا تھا یہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں؟ دیٹ از بلف کال کی ہم نے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا. دیکھیں نمبر 1 یہ کسی سے ملاقات نہیں کروا سکے. پھر انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا، تیسری میٹنگ سے کہا کہ ہم ان کی مسلسل ملاقاتیں کریں گے، اس کے بعد ملاقات نہیں کروا سکے. سو یہ ساری چیزیں کس طرف کرتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی کیا ہوگا؟ اسپیکر نے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے چائے شائے پیئیں گے، پکوڑے شکوڑے کھائیں گے، اس کے بعد اکیلے کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب سے ہدایت لے کر ہم بتائیں گے. انٹل انلیس یہ اعلان کرے کہ ہاں ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں اور آؤ 28 والے دن ہم بیٹھ کے اس کے TORs یا اس کے اندر کون ججز کس لحاظ سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہم نے ادھر بھی کر دیا. ہم نے پہلے کہا تھا سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز، ہم وہاں سے ہٹ کے ہم نے ہائی کورٹ کے بھی سینئر موسٹ ججز کا کہہ دیا. اب ان کے اصولاً ان کا جو چیف جسٹس بیٹھ جائیں، جسٹس امین الدین بیٹھ جائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. سینئر موسٹ ججز اٹھا لے، یا وہاں سے اٹھا لے یا یہاں سے اٹھا لے. خان صاحب نے کل اگر اجازت دے دی اور پھر مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے تو پھر کمزوری ثابت ہوگی آپ لوگوں کی. چونکہ سلمان اکرم راجہ نے کہا نا کہ ہدایات لے کے کل خان صاحب سے بتاؤں گا، باقی لوگ آپ کی کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے مجھے نہیں معلوم، چونکہ جو جاتا ہے وہ کچھ لے کر تو اس کے لحاظ سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن ایز آف ناؤ جب آپ کی کمیٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ
ہم نہیں بنائیں گے، وہ ناممکن ہے. تو پھر اس کے بعد پھر آگے بات جاتی نہیں ہے نا. مطلب اگر ہم مجھ سے پوچھیں دیکھیں پارس جی آپ کے اور میرے درمیان مذاکرات، آپ کہنے ہمایوں یہ کرنا ہے، میں کہوں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، اس سے کیوں کریں گے بات؟ ہاں مذاکرات میں ہی ویسے بات ہونا چاہیے. اگر پہلے آپ مطالبات رکھ دیں گے تو پھر مذاکرات نہیں، تو پھر ہم کس چیز کے ہم نے کس چیز کا کرنا ہے؟ ہم نے ٹھیک ہے ہم آلریڈی اس کو کم کر کے 2 مطالبات ہے، بیسیکلی ایک ہی مطالبہ ہے ہمارے اوپر. دیکھیں جب آپ کی شرائط پر ہی عمل ہو گیا تو مذاکرات کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ ہمارے اوپر دیکھیں پارس جی، ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے 9th میں کیا ہے جی. ہم کہتے ہیں 9th میں ہم لوگ وہاں ضرور گئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو لوگ امپلانٹڈ تھے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا کیا نکالنا ہے اس جوڈیشل کمیشن سے آپ نے، اب کیوں آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ وہ تو یہ ہر دفعہ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ہاں یہ ان سے ایک بات ہے، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن اب آپ لیکن وہ ویسے ہی ناراض ہیں آپ کی گورنمنٹ سے نکلنے کی باتیں کریں. نہیں ہمارے بھائی ہے کوئی نہ. اچھا آپ مطمئن ہو گئے؟ پتہ چل گیا نا کہ کتنا 70% بینک سے لیا اور 30% کہاں سے لیا؟ حسن نواز نے بتا دیا، انہوں نے دے دی منی ٹریل. دیکھیں اس طرح ہے، میں فیکٹس کی بات کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کو دیکھتا ہوں، جو حسن نواز کہہ رہے تھے، انہوں نے 10 ملین پاؤنڈ کی یہ جگہ لی تھی، 15 ملین پاؤنڈ اس کے اوپر لون لیا تھا، 25 ملین پاؤنڈ کو 50 ملین پاؤنڈ پہ بیچ رہے تھے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو مارکیٹ ویلیو کا پتہ نہ ہو، وہ کیوں خرید رہا تھا؟ ایک کوشچن مارک آتا ہے. نمبر 2، جب وہ نہیں بکا یا چیز جو نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو بینکرپٹ شو کر دیا ہے. این سی اے نے حسن نواز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ سن لیں یہ یاد رکھیں، یہ میں بتاتا ہوں. ان لوگوں نے جو 2 نمبری کی تھی نا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ جو ہوتے ہیں نا مختلف جو کیا آئلز ہوتے جہاں پہ نہیں انہوں نے برٹش جو آئلز ہوتے ہیں نا جس میں ٹیکس کا فراڈ کا پیسہ وہاں ہوتا ہے، انہوں نے وہاں پہ کمپنی کھولی ہوئی تھی، سارا پیسہ وہاں پہ تھا. آپ کو پتا ہے وہ کون سا تھا ہارڈ ٹاک جو UK میں تھا، اس میں میرے خیال میں حسن کو بلایا تھا اس سے پہلے کہ جب یہ لوگ ان لوگوں نے کہا الحمدللہ. این سی اے کتنی بے وقوف ہے، وہاں تو ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چل سکا. سن لیں وہاں پہ پیسہ ادھر پڑا ہوا تھا. جو پرابلم ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پرابلم یہ نہیں ہے کہ UK میں پیسہ کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے جو پیسہ بھیجا گیا ہے اس کی منی ٹریل، وہ تو اگر آپ آج بھی وہ جو حدیبیہ پیپر مل ہے اس میں کر لیں، جو چیکس بتائے تھے یہ اسحاق ڈار صاحب نے، وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے ان کا پتہ ہے کہ یہ یہاں سے کیش ہوئے تھے، آپ آج کھول کے کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن وہاں جو پیسہ گیا تھا وہ تو اس پیسے کے تھرو گیا تھا نا، بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی تھی. یہاں سے پیسہ، یہ یاد رکھیں اس زمانے میں، جس زمانے کے یہ پیسے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں پاکستان سے کسی بھی فارم میں پیسہ باہر بھیجنا منع تھا. ملک ریاض کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم ملک ریاض صاحب نے کیا کیا. مجھے اتنا پتا ہے کہ ملک ریاض صاحب کے، مجھے اتنا پتا ہے لوگوں میں، دیکھیں مجھے اتنا پتا ہے لوگوں کے بڑے لوگوں کے یہ کیا ہے، بحریہ ٹاؤن میں بڑے گھر ہیں، مختلف ناموں سے گھر ہیں، کسی جگہ پہ کچھ ہے، کسی جگہ پہ کچھ ہے، ہر جگہ پہ اسی طریقے سے ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ کو پتہ ہے ایک بات ہے، کراچی کے بحریہ ٹاؤن میں ایک بہت بڑا گھر ہے، وہ ایک پہاڑی کے اوپر ہے. وہ اس وقت کسی کے نام پہ، اور سننے میں آیا کہ کسی اور کے نام پہ ہو جائے گا عنقریب، کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کے نام پہ، یا ٹو بی دا بڑا پولیٹیکل لیڈر، اس نام نہیں بتائیں گے اس کا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، باقی چیزیں کچھ ہو جائے گا، کچھ پتہ چل جائے گا نا، کچھ پتہ چل جائے گا، آپ سیاستدانوں پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا نا، کچھ پتہ چل جائے گا، کچھ پتہ چل جائے گا، کچھ پتہ چل جائے گا.